اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے آج نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اپنے عہدے کے 100 دن مکمل کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ نے پی ایم مودی سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور پر بات چیت کی۔ اس ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بسوراج بومئی نے کہا کہ وزیر اعظم نے ان کے 100 روزہ کارکردگی کو سراہا ہے۔ کسانوں کے بچوں کو اسکالرشپ دینے کی ان کی نئی اسکیم کی ستائش کی۔ وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے کہا کہ آئندہ ماہ بنگلورو میں منعقد ہونے والی 2 تقریبات میں شرکت کے لیے وزیر اعظم سے درخواست کی گئی ہے۔ بنگلورو سب اربن ریلوے پروجیکٹ کے افتتاح اور امبیڈکر اسکول آف اکنامکس کے افتتاح کی تقریب کے لیے وزیر اعظم کو مدعو کیا گیا ہے اور انہوں نے دونوں تقریبات میں حصہ لینے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ ملک بھر میں ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ کرناٹک کے رائچور میں ایک تعلیمی ادارے کی جانب سے امام الہند کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہر کی الفلاح ایجوکیشن سوسائٹی کے اسکول میں یوم تعلیم منایا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی پروفیسر ظہیر الدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دور حاضر میں مولانا آزاد کے نظریات اور افکار کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالا جانا بے حد ضروری ہے۔ ایسی باتیں وہ پیش کرتے تھے کہ لوگ اشش کر کے رہ جاتے تھے کہ کتنی معلومات ہیں مولانا آزاد کو، تو لہٰذا آپ کی علمی صلاحیتوں سے متاثر تھے گاندھی جی، نہرو اور سارے لوگ۔ انہوں نے سمجھا کہ اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا اس ملک کی تعلیم کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اسی لیے آپ کو پہلا ایجوکیشن منسٹر بنایا گیا اور آپ نے اس کا کما حق ادا کیا۔ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، جیسا بچے نے نام بھی لیا کچھ اداروں کا، تو وہ سارے آپ کے دور میں قائم ہوئے۔ جیسے یو جی سی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن آپ نے بنوایا تاکہ یونیورسٹیوں کے اندر ایک اسٹینڈرڈ ہو، تعلیم کا ایک معیار ہو۔ کیا معیار ہونا چاہیے تو اس کو کون طے کرے گا؟ یو جی سی طے کرے گا اور وہ پیسے بھی دے گا یونیورسٹیوں کو۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے آئی آئی ٹیز، جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، جو اس وقت دنیا کے سب سے ٹاپ ادارے تسلیم کیے جاتے ہیں، تو وہ سارے ادارے آئی آئی ٹی بامبے، آئی آئی ٹی مدراس، آئی آئی ٹی کھڑگپور مولانا ابوالکلام آزاد کے قائم کرتا ہے۔ الفلاح ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر نگرانی چلنے والے ادارہ لٹل جیمز ہائی اسکول میں مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش کے موقع پر ایک پروگرام مولانا آزاد کی زندگی کے اوپر منایا گیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دیا کہ ایک ہمارے رہبر کی یاد میں ہم نے اس پروگرام کو انعقاد کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج کرناٹک بھر میں یوم تعلیم منایا گیا۔ بنگلورو کے قریب چکبالاپور کی محمدیہ اسکول میں یوم تعلیم کی تقریب منعقد ہوئی۔ ریان فاؤنڈیشن نے طلبہ میں نوٹس بک تقسیم کرتے ہوئے یوم تعلیم منایا گیا۔ فاؤنڈیشن کے صدر بی ایس رفیع اللہ نے کہا کہ ملک کی آزادی، ملک کی تعبیر و ترقی کے لیے مولانا آزاد نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ مولانا آزاد کے کارناموں، نظریات سے نوجوان نسل کو واقف کروانے کی اہم ضرورت ہے۔ ایک منسٹر کی حیثیت سے ہندوستان میں رہے، 11 سال انہوں نے لگاتار تعلیمی منسٹر رہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، انہوں نے ایک سیکولر بھارت بنانے میں ان کا اہم کردار ہے، کیونکہ انہوں نے ایک جامعہ مسجد کے ساتھ ایک آواز، ایک نعرہ دیا تھا کہ اے مسلمانوں، آپ ہندوستانی ہو، آپ ہندوستان میں رہو، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دیش کو انجام دیا ہے نا، اس کے طور پر اس ہلال ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف سے آج محمد ہائی اسکول میں یہ جو تعلیمی دن آج ہم منا رہے ہیں، اس کی بہت خوشی ظاہر کرتے ہوئے آج ہندوستان میں تعلیم کو بنیاد بناتے ہوئے نوجوانوں کو اور بزرگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آنے والے دنوں میں تعلیم، سب سے پہلی بنیادی تعلیم دینا، دین اور دنیا دونوں ہی تعلیم آج بہت ضروری ہے۔ یہ اسکول کے تحت مولانا ابوالکلام آزاد کا پروگرام تعلیم کتنا ضروری ہے؟ تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج سب سے پہلے ہماری قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے، تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے یہ چھوٹے سے چھوٹا لگ بھگ 40 سال سے یہ ادارہ چل رہا ہے ہلال کے نام سے۔
تعلیم نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ پیغام یہاں دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کرناٹک کے سابق وزیر اور ایم ایل اے ضمیر احمد خان نے انسانیت اور ہمدردی کی مثال پیش کی ہے۔ ضمیر احمد خان نے اپنی آنکھوں کا عطیہ پیش کرنے کا تحریری طور پر اعلان کیا ہے۔ بنگلورو کے سرکاری منٹو اسپتال پہنچ کر ایم ایل اے ضمیر احمد خان نے اپنے انتقال کے بعد اپنی آنکھوں کو دوسروں کے لیے عطیہ کے طور پر دینے کی مرضی ظاہر کی ہے۔ اس طرح انہوں نے دیگر سیاسی لیڈروں کے لیے مثال پیش کی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید کے نام پر یونیورسٹی قائم کی جائے، یہی صحیح معنوں میں اس عظیم شخصیت کے لیے خراج عقیدت ہوگی۔ بنگلورو میں سابق مرکزی وزیر سی ایم ابراہیم نے یہ بات کہی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ایک عالیشان یونیورسٹی یہ بنانا گورنمنٹ وہ چھوڑال کو لالی پپا بانٹنے کو بینڈا بجانے کو کی نہیں بنا سکے یونیورسٹی؟ 1000 کروڑ 2000 کروڑ کیا کم ہے گورنمنٹ میں؟ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کروڑ کا بجٹ ہے۔ یونیورسٹی بنا بولے تو کولار میں میری جگہ ڈھونڈ لگے تھے 60 ایکڑ بولا گورنمنٹ کی جگہ نہیں ہے، 400 ایکڑ جگہ 500 ایکڑ جگہ لو۔ جامعہ ملیہ علی گڑھ یونیورسٹی اس سے بھی ایک خوبصورت یونیورسٹی جو ہے اس کے اوپر بناؤ، ورلڈ کی انٹرنیشنل کی سیکولر یونیورسٹی بنتی ہو۔ زراعت کی ترقی، ریشم کی صنعت، راکٹ ٹیکنالوجی کی ایجاد، اس طرح کئی کارنامے انجام دینے والے مجاہد آزادی حضرت ٹیپو سلطان نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے لیے مثالی حکمراں تھے۔ بنگلورو میں معروف تاریخ داں پروفیسر این وی نرسمیا نے یہ بات کہی۔ ٹیپو سلطان یونائٹڈ فرنٹ کے تحت خون کے عطیہ کا کیمپ اور اجلاس منعقد ہوا۔ دلت اور ترقی پسند تنظیموں کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ حضرت ٹیپو سلطان کے کارناموں اور قربانیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ He supported Hindu temples, even their examples in Kadapa district of Andhra Pradesh. He cleaned Kaveri river and introduced land reforms, and he gave the land and he helped the farmers. But those who are unnecessarily holding land, he has taken back. And Tipu Sultan was for the farmers, for the backwards, for the Dalits and for the women. اور اسی